نکاح کرتے ہیں لمالہا مال کی وجہ سے، بعض نکاح کرتے ہیں لجمالہا اس کے حسن کی وجہ سے، بعض نکاح کرتے ہیں لحسبہا اس کے حسب نسب کی وجہ سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تم نکاح کرو لدینہا اس کے دین کی وجہ سے، نیک بیوی تلاش کرو، نیک بیوی کا انتخاب کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو بچوں کی تربیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ نیک بیوی کے انتخاب سے، کہ اچھی بیوی تلاش کی جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع، دنیا ساری کی ساری متاع ہے، ایک چیز ہے، نفع کی تھوڑی سی چیز ہے۔ وخیر المتاع امرأۃ صالحہ، اور بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے نیک بیوی عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتے اسے بدزبان بری بیوی عطا کرتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت کا پہلا حق یہ ہے کہ بیوی کا انتخاب صحیح ہو، نیک بیوی کو ڈھونڈا جائے، نیک عورت سے شادی کی جائے، یہ بچوں کی تربیت کا پہلا حق ہے۔ جب نیک بیوی ڈھونڈ لی، اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد بچوں کی تربیت کا دوسرا حق یہ ہے کہ نیک اولاد کی دعا مانگی جائے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے رب مجھے اولاد عطا فرما جو نماز کو قائم کرنے والی ہو۔ ابھی اولاد آئی نہیں، پہلے اس کے اعمال کی دعا مانگی جا رہی ہے، ایسی اولاد عطا فرما جو نماز کو قائم کرنے والی ہو۔ تو نیک اولاد کی دعا مانگنا یہ اولاد کی تربیت کا دوسرا حق ہے۔ پہلا حق ہے نیک عورت کو اپنے نکاح کے لیے منتخب کرنا، نیک بیوی کا انتخاب، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہونے لگے تو استقبال اولاد کہتے ہیں کہ اولاد کا استقبال اچھا کیا جائے، کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، اولاد نعمت ہے۔ جب اولاد نعمت ہے تو جب اولاد اس دنیا میں آ رہی ہے اس کا استقبال اچھے انداز سے ہونا چاہیے۔ جب بچہ پیدا ہو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سب عورتوں کو چپ کرانا ہے، اس کے کان میں کوئی اور اللہ کے نام کے علاوہ کوئی بات نہ جائے۔ سب سے پہلے اذان اور تکبیر کا اہتمام کیا جائے کہ اس دنیا کے اندر بچے کے کان کے اندر سب سے پہلے اللہ کا نام جائے۔ مبارک بادی سے اجتناب، گفتگو سے اجتناب، داعیہ سے باتیں کرنے سے اجتناب، بس غسل باقی سارے مراحل بعد میں ہو۔ سب سے پہلے یہ انتظام ہو کہ میرا بچہ پیدا ہو اور سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جائے صبح کی، اور پھر تکبیر کہی جائے قبلہ کی طرف منہ کر کے۔ سب سے پہلے یہ استقبال ہو رہا ہے، اپنے بچے کا استقبال ہو رہا ہے۔ اور اسی استقبال میں یہ بھی شامل ہے کہ علاقے کے اندر کوئی نیک بندہ ہے، برادری میں ہے، خاندان میں ہے جو نیک صالح ہے، اس سے گھٹی لگوانا، کوئی کھجور چبا کے تھوڑا سا شہد اس کے تالو کے ساتھ لگا دے، تو اپنا جھوٹا لعاب لگا دے، تو گھٹی لگوانا علاقے کے اندر جو نیک ہو اور جو اپنے خاندان میں نیک ہو، سب سے پہلے اس سے گھٹی لگوانا، اس کے بڑے اثرات ہیں۔
تاکہ یہ نیک بنے. تو تیسرا حق اولاد کا کیا ہے؟ تیسرا حق یہ ہے کہ استقبال اولاد کا استقبال کیا جائے اچھے انداز سے. سب سے پہلے اس کے کانوں میں اللہ کا نام جائے اور اسے شروع سے ہی نیک صحبت ملے، کیونکہ ہر بچہ فطرت اسلامی میں پیدا ہوتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلامی فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت اسلامی میں پیدا ہوتا ہے، اسے والدین کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، کبھی نصرانی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے سب سے پہلے اس کا استقبال جو کرنا ہے یہ بچے کا حق ہے. پہلا حق نیک بیوی کا انتخاب، جو بچے کی ماں بننے والی ہے اس کا انتخاب دین کی وجہ سے رشتہ کرے. دوسرا حق نیک اولاد کی دعاؤں کا اہتمام. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا استقبال کیا جائے بچے کا، یہ بچے کا حق ہے. اور چوتھا حق یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. 7ویں دن عقیقہ کیا جائے. اللہ نے بیٹا دیا تو 2 بکرے ذبح کیا جائے، اللہ نے بیٹی دی ہے تو 1 بکری ذبح کی جائے. اب 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ مستحب ہے. ہم نے اس کو چھوڑ کے کبھی کوئی چھٹی کرتا ہے، کبھی کوئی 11 کرتا ہے، کبھی کوئی چوری بناتا ہے، کبھی کوئی حلوہ بناتا ہے، کبھی زردہ بناتا ہے اور کبھی کوئی چلا کرتا ہے. تو بچے کا حق ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھا جائے. 2 مہینے گزر جاتے ہیں، کوئی چل کہہ رہا ہے، کوئی منا کہہ رہا ہے، کوئی منی کہہ رہا ہے، فیصلے نہیں ہو رہا کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے. تو 7ویں دن اچھے نام کا انتخاب کرنا، انبیاء کے نام میں سے کوئی نام رکھنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ناموں پہ کوئی نام رکھنا، اہل بیت میں سے کوئی نام رکھنا، عبداللہ عبد الرحمن نام رکھنا، یہ مستحب ہے. کوئی اچھے نام کا انتخاب ہو، اس کا اثر پڑتا ہے. برے ناموں سے منع کیا گیا، جیسے پرویز ہے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، کیسر ہے نام نہیں رکھنا چاہیے. اس بدبخت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تھا، ہم کیوں کیسر نام رکھیں. برے ناموں سے اجتناب، اچھے نام کا انتخاب. تو یہ بچوں کا حق ہے. اور اس کے سر کے بال 7ویں دن منڈائے جائے اور پھر بالوں کا وزن کیا جائے، اس وزن کے برابر سونے یا چاندی کا صدقہ کیا جائے. بالوں کا وزن کر کے اس کی قیمت جو ہے سونے چاندی کے حساب سے، اگر سونے میں نہیں دے سکتے تو چاندی کے لحاظ سے اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی کی قیمت کا صدقہ کیا جائے. بیٹا ہے تو اسی دن خطرہ کیا جائے 7ویں دن. یہ پھر کہتے ہیں ہم شادی کریں گے تب خطرے کریں گے. خطروں کی شادی ہوتی ہے، جب شادی کی باری آتی ہے پھر وقت پہ کرتے نہیں. اس کا خطرہ کرتے 7ویں دن کر دینا ہے بس. اللہ نے بیٹا دیا تو 7ویں دن خطرہ کر دینا. یہ بچوں کے حق ہے. پہلا حق ہے اچھی ماں کا انتخاب. دوسرا حق ہے نیک اولاد کے لیے دعائیں. تیسرا حق ہے استقبال اولاد. جب بچہ پیدا ہو اچھے طریقے سے اس کا استقبال کیا جائے. اور چوتھا حق ہے 7ویں دن صدقہ کیا جائے. اور 5واں حق یہ ہے کہ اس کے دودھ کا انتظام کیا جائے. اگر والدہ کمزور ہے اس کی تو اس کو اچھی خوراک دی جائے تاکہ یہ صحیح دودھ پلا سکے. اور ماں کا دودھ اس کی فطرت کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کی صحت کے لیے ضروری ہے، اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے، اس کے شرم و حیا کے لیے ضروری ہے ماں کا دودھ. ماں کمزور ہے تو اس کا ڈاکٹری علاج کیا جائے.
جتنا زور ہم لگاتے ہیں کہ جانور کو انڈا کھلا کر دودھ نکالتے ہیں، وہی ماں کو کچھ کھلایا جائے، سیب کچھ جو بھی ڈاکٹر کہے تو ماں کا ذہن بنایا جائے کہ تو نے ایسے دودھ نہیں پلانا کہ صرف خوراک کے طور پہ جیسے جانور دودھ پلاتے ہیں، نہیں تو دودھ پلاتے وقت کسے دعائیں دینی ہے کہ میرا بیٹا جنید بغدادی بنے گا، میری بچی ہے تو رابعہ بصری بنے گی، میری بیٹی ہے تو یہ تو امی عائشہ کے نقش قدم پہ چلے گی، یہ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پہ چلے گی۔ اس طرح دعاؤں کا اہتمام، طہارت کے ساتھ دودھ پلانا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ بیان کیا، 1,00,000 بندہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر آئے، اماں کو بتایا کہ اماں میں نے بیان کیا 1,00,000 کافر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اماں نے بتایا اس میں جہاں تیرا جتنا کمال ہے اس سے پڑھ کے تیری ماں کا ہے، جب تو پیدا ہوا کبھی میں نے بغیر وضو کے تجھے دودھ ہی نہیں پلایا، کبھی میں نے بغیر وضو کے تجھے دودھ ہی نہیں پلایا۔ تو اس کے لیے دودھ کا 2 سال دودھ کا انتظام کیا جائے، 7 سال گرتے چلے جائے۔ چند باتیں ہیں۔ پہلا حق ہے اچھی ماں کا انتخاب، دوسرا حق ہے نیک اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام، اور تیسرا حق ہے استقبال اولاد، اور چوتھا حق ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، بال منڈوائے جائے، بچہ ہے تو ختنہ کیا جائے، اچھا نام رکھا جائے، اور 5واں حق کیا ہے؟ دودھ پلانا۔ اور 6واں حق یہ ہے کہ اب جب 2 سال کا ہوگا نا، کوئی 1.5 سال میں، کوئی 2 سال میں، اب بولنے کا زمانہ آتا ہے، بچہ بولنا شروع کرتا ہے۔ اب جب بولے تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری ہو، جس کی اول کلام ہے لا الہ الا اللہ اور آخر الکلام ہے لا الہ الا اللہ، فدخل الجنہ، وہ تو جنت میں جائے گا۔ یہ جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کیسے کہے گا؟ یہ تو بار بار نانی بھی کہے لا الہ الا اللہ، دادی بھی کہے، دادا بھی کہے، ماں بھی کہے، باپ بھی کہے، بھائی بھی، ہر وقت گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہو، چرچے ہو تو اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ۔ اب سارے زور لگا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ مما، کوئی ڈیڈی، مختلف انداز سے زور لگایا جائے۔ ساری زندگی اس نے کہنا ہے ڈیڈی بھی کہے گا، مما بھی کہے گا، اللہ کا نام پہلے یاد کرو، اللہ کا نام سب سے پہلے یاد کرو۔ یہ 6واں حق ہے، اولاد کا 6واں حق ہے کہ جب بولنا شروع کرے اس کی زبان پہ سب سے پہلے اللہ کا نام جاری ہو۔ اور اس کے بعد 7واں حق یہ ہے کہ اس کا عقیدہ بنایا جائے، گھر کے اندر عقیدہ بنتا ہے، اس کے عقائد و نظریات ٹھیک ہو۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں کہ ابھی چھوٹا بچہ تھا کہ اللہ نے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا، میری اماں نے میری تربیت کی، اور جب مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا تو اب میرا عقیدہ یوں بنانے لگی کہ اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے، اور ایک ترکیب بنائی کہ جب میں پہلے دن پڑھ کے آیا، تو اب گھر کے اندر اماں نے ایک الماری میں روٹی بنا کے رکھی تھی، اور مجھے کہا، میں نے جب روٹی مانگی تو کہا اب تو اللہ کا کلام پڑھنے گیا ہے، اب تجھے روٹی اللہ دے گا، میں تو نہیں دے سکتا۔ میں رونے لگا تو اماں نے کہا روتا کیوں، اللہ سے مانگ لے۔ میں نے طریقہ پوچھا، اس نے بتایا 2 نفل پڑھ، اللہ سے دعا مانگ، اللہ تجھے روٹی دے گا۔ مجھے 2 نفل پڑھائے، میں نے دعا مانگی، پھر اماں نے بتایا کہ الماری بھی اللہ نے رکھ دی ہوگی۔ میں نے الماری کھولی، کھانا پڑا تھا، میں نے اٹھا کے کھا لیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا 100 سال تک، یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن بچہ پڑھنے کے لیے گیا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ماں کہیں فوتگی میں چلی گئی، اور دیر سے جب آنے لگی راستے میں رو رہی ہے کہ آج دیر ہوگی میرے بچے کو، یا اللہ روٹی تو نہیں ملے گی، میں نے 7 سال محنت کی ہے، عقیدہ برباد ہو جائے گا، بیٹے کا عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ جب ماں گھر پہنچتی ہے، بیٹا سویا ہوا ہے، ماں نے جلدی سے کھانا بنایا، دوسری
الماری میں چیک کیا تھا، اللہ نے دوسری الماری میں کھانا رکھ دیا. کھانا بنا کے دوسری الماری میں رکھا اور بیٹے کو اٹھایا کہ بیٹا اٹھو کھانا کھا لو. نے کہا ماں میں نے تو کھانا کھا لیا. کیسے کھایا؟ اس نے کہا کہ میں نے 2 نفل پڑھے، میں نے دعا مانگی، پہلے میں اٹھ کے الماری میں جاتا تھا کھانا لینے کے لیے، آج اللہ نے مجھے مصلے پہ کھانا دیا اور میں نے کھایا. وہ کھانا جتنا لذیذ تھا میں نے کبھی نہیں کھایا. تو ان کا نام پڑ گیا کاکی. ہندی زبان میں کاکی روٹی کو کہتے ہیں، روٹی والا، بختیار کاکی، بختیار روٹی والا. تو یوں مائیں عقیدہ بنایا کرتی تھی. اب 7واں حق یہ ہے کہ بچوں کے عقائد و نظریات بنائے جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور اسے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا رہے ہیں. اے عبداللہ، یہ ساری دنیا میں ادھر تجھے مارنا چاہے نہ مار نہیں سکتی. اگر تیرے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو ساری دنیا تجھے بچا نہیں سکتی. اللہ جس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اسے کوئی مار نہیں سکتا، اللہ جسے مارنا چاہتے ہیں اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر تجھے کوئی نفع دینا چاہے نہیں دے سکتے، اگر تیرا نقصان کرنا چاہے نقصان بھی نہیں کر سکتے. بچپن کے اندر یہ باتیں سکھائی جا رہی ہیں. تو 7ویں نمبر پر بچوں کو عقائد گھر کے اندر سکھانے، عقیدہ سکھانا. اور پھر 8واں حق یہ ہے بچوں کا کہ بچوں کے ساتھ عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. اب ایک بچہ ذرا ہوشیار ہے، ایک خوبصورت ہے، ایک تھوڑا سا بلیک ہے، کبھی اس کو زیادہ پیسے خرچے کے، کبھی اس کو کام کسی بچی کو زیادہ تو بچے کو کم، بچے کو زیادہ تو بچی کو کم. اب بچے جو ہے یہ اندازہ لگاتے ہیں، والدین سے بچوں کی نفرت ہو جاتی ہے. جب بچے ہیں تو سب کو برابر دو، پھر انہیں سکھاؤ کہ کسی سے کوئی بچ جائے تو اپنے بھائی کے ساتھ تعاون کرتے، کوئی چیز لانی ہے سب کو برابر دے دو. اکٹھے بٹھا کے دسترخوان پہ عادت بناؤ کہ ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے بن جائیں. چھوٹے بچے اگر پہلے وہ سیر ہو گئے بڑوں کو کھلا دے، لیکن عدل کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا. مرنے کے بعد اللہ نے وراثت کے اندر عدل سکھایا. جب والدین زندہ ہیں ابھی والدین کو یہ تمیز بھی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ کا ایک سبب ہے کہ انصاف نہیں کر سکتے. کسی کا کوئی بچہ بچی پڑھ جاتا ہے، اس کے ساتھ زیادہ محبت ہے، اور ایک نہیں پڑھ سکا جہل ہے، اس کے ساتھ پھر ناانصافی ہے. یہاں سے پھر ظلم جنم لیتا ہے. اولاد کے ساتھ انصاف، حتیٰ کہ اگر کوئی خدمت نہیں کر سکتا اور بدبخت ہے، بے ادبی کرتا، تب بھی اس کا حصہ نکالو. نافرمان اولاد کو بھی اللہ نے حق دینے کا کہا ہے، نافرمان اولاد کو بھی حق دو، تم اپنا حق ادا کرو. تو 8ویں نمبر پر کیا کرنا ہے؟ اولاد کے اندر عدل کرنا ہے، انصاف. اور 9واں حق یہ ہے کہ جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو 7 سنین، جب ان کی عمر 7 برس کی ہو. اور ساتھ ارشاد فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ، اور ان کو مارو. کب؟ جب 10 سنین، ان کی عمر 10 سال کی ہو جائے. نماز کا اتنا اہتمام کہ جب بچوں کی عمر 7 برس کی ہو تو کیا کرو؟ انہیں نماز کا حکم دو. محبت سے کہتے رہو بیٹا اب تو بڑا ہو گیا، ماشاءاللہ تجھے نماز آتی ہے، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو. جب ان کی عمر 10 برس کی ہو جائے تو اب ڈانٹ ڈپٹ، باقی سارے کام سختی سے چل رہے ہیں. نماز کہتے ہیں وہ ابھی بچہ ہے، گرمی ہے، ہوا چل رہی ہے، سویا ہوا ہے، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی. یہ والدین خود بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے اندر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 7 برس کا ہو تو انہیں نماز کا حکم دو، جب 10 برس کا ہو جائے تو پھر اگر نماز نہ پڑھے تو تنبیہ کرو، وَاضْرِبُوهُ، انہیں تھوڑی سزا دو، ڈانٹ ڈپٹ کرو. یہ 9واں حق ہے. اور 10واں حق ہے ماں کا کردار. تربیت کے اندر ماں کا بہت بڑا دخل ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بچوں کی تربیت میں سب سے پہلا آپ کس کا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کا.
پوچھا کہ دوسرا حق کس کا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں کا. تیسرا حق کس کا ہے؟ بتایا گیا ماں کا. چوتھا حق کس کا ہے؟ بتایا گیا باپ کا. اگر آپ دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر کہ تربیت کرنے والا، زور لگانے والا وقت کا پیغمبر نوح علیہ السلام ہے. بیٹا جو ہے وہ ایمان نہیں لایا. وجہ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی. ماں کی تربیت پہ کیا. نبی کا بیٹا ہے، ایمان میں داخل ہی نہیں ہوا. یہ تربیت کا دخل ہے. اس کے اندر ماں کا بہت بڑا دخل ہے. اور اگر تربیت کرنے والی اما ہاجرہ ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جاؤ مکہ کے بیابان جنگل میں چھوڑ کے آؤ. تربیت کرنے والی ماں ہے، بیٹا اسماعیل ہے. تو کیسی تربیت کی؟ جب 7 سال کا ہوا تو پہلے تو 7 سال جنگل میں رہا. 7 سال کے بعد اب ابا سے ملا ہے. اللہ نے حکم دیا خواب کے اندر انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اب باپ بیٹے کو سنا رہا ہے کہ مجھے تو میرے رب نے کہا ہے، خواب میں کہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر. اب ماں کی تربیت کا دخل تھا. بچہ ہے، کیا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی جیسے تجھے حکم ہے ویسے کر، میری جان لے لے، مجھے تو صابرین میں سکھایا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. یہ ماں کے کردار کا بہت بڑا دخل ہے. اور پھر 11ویں نمبر پر باپ کے کردار کا بہت بڑا دخل ہے. اب بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، گھر سے باہر نکلتا ہے، باپ کو چاہیے نظر رکھے اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، اس کا ماحول کیسے ہے، اس پہ نظر رکھے، اس کے ساتھ دوستی لگائے تاکہ اس کے حالات کا پتہ چلے. جیسے انبیاء نے تربیت کی ایسے اپنے بچوں کی تربیت کرتے. اور 12واں حق 2-3 میں بتا دیتا ہوں پھر بس میرا ہو گیا. 12واں حق یہ ہے کہ درسگاہ کا انتخاب. یہ بچے کا حق ہے کہ کون سی درسگاہ کے اندر آپ اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں، جہاں پر اس کی اسلامی تربیت ہوتی ہے یا نہیں. آج انتہائی افسوس کی بات ہے ہمارے پاس سکولوں کی وہ درسگاہیں نہیں رہی جہاں بچوں کی تربیت ہوتی تھی، جہاں بچوں کی آنکھ کی حفاظت بتائی جاتی، جہاں شرم و حیا سکھایا جاتا، اور جہاں پر پردے کے احکامات بچیوں کو بتائے جاتے اور ایک دوسرے سے الگ رہنا سکھایا جاتا. اب وہی جو تربیت کی درسگاہ تھی وہی تربیت خراب کرنے کی درسگاہ بن گئی کہ بچیوں اور بچوں کی اکٹھی تعلیم شروع ہو گئی اور بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بن گئے، ساتھ موبائل رابطے کے لیے آ گئے. تو یہی درسگاہیں کی تربیت کے لیے وہی بگاڑ کا سبب بن گئی. ہم نے اپنے بچے ان کے حوالے کر دیے. اولاد کا حق ہے، ڈاکٹر بننا کوئی عیب نہیں، یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سائنسدان بنائیں، ہر شعبے کے افراد تیار کرے، لیکن یہ ظلم تو نہ کرے کہ بچوں کو ایسے ماحول میں بھیجے جہاں بگاڑ پیدا ہو اور ان کی فطرت ہی بگڑ جائے. یہ بچوں کا حق ہے، اس کے لیے اچھی درسگاہ کا انتخاب کرے. اور مدارس میں کتنے بچے آتے ہیں؟ 1-2%. اور یہی تربیت ہے جہاں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے لوگ، اگر اس کا ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، ایک کالج میں پڑھتا ہے، دونوں کی تربیت کا خود موازنہ گھر میں بیٹھ کے کر دو. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنا کہنا مانگتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، اس کی نظر کیسے ہے. آپ خود یہ اندازہ لگا لیں. تو یہ والدین سے سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کے لیے کون سی درسگاہ کا انتخاب کیا. یہ بار بار کرتے ہیں. اور 13واں حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کے دوست و احباب پہ نظر کی جائے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے. کہتے ہیں اگر کسی کے دین کو چیک کرنا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو. عام طور پہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، جیسے دوست کا دین ہوتا ہے. ایک غیر مقلد بنا جس کے ساتھ دوست ہے وہ بھی غیر مقلد، وہ بھی مردار ہو گیا. تو دوستوں پہ نظر رکھو. میرا بچہ گھر سے نکلتا ہے، اس کے دوست کون ہے؟ دوستوں پہ
نظر رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے دوست، اچھے دوستوں کا انتخاب کر کے دو، جاؤ ان کی مینت سماجت کرو۔ کوئی اچھا بچہ ہے اسے پیسے دو، ہزاروں روپے خرچ کرو، یار میرے بیٹے سے دوستی کر لے، تیری طبیعت اچھی ہے، تو نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، تیرا ابا ٹھیک ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے اخراجات کرو، نہیں گھر سے نکلا چلو جہاں جا رہا ہے کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ حق ہے، یہ حق ہے کہ اولاد کے دوستوں کی پڑتال کی جائے کہ صبح سے شام تک یہ وقت کہاں گزرا۔ اور 13واں حق یہ ہے کہ اسے کھیل کود میں لگایا جائے۔ گھر کے اندر عام طور میں بچہ ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ گاڑی کی چابی کو ہاتھ نہیں لگانا، شیشے کو ہاتھ نہیں لگانا، گلاس کو ہاتھ نہیں لگانا، کچھ تو اسے کرنے دو۔ اس کو بیٹا یہ کھیل لو، یہ گیند ہے، اس سے کھیل لو، اس کو ہاتھ لگانا ہے، اس کو نہیں لگانا، تو اسے روک دو تاکہ اس کی ایکٹیویٹیز ہو اور کوئی اس کی صحت بھی بنے، اسے کھیلنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ اور 14ویں نمبر پر اس کی اخلاقیات پہ نظر رکھنی ہے کہ باہر سے بچہ گنا لے کے آیا تو ماں نے کہا ٹھیک ہے ایک اور بھی لیا، والا اٹھا ہوا ایک اور بھی لیا۔ چوری کی عادت تو ماں ڈال رہی ہے، باپ ڈال رہا ہے، بہن بھائی ڈال رہے ہیں، اس کی اخلاقیات تباہ ہے۔ اگر اس کی جیب میں پیسے پوچھے جائیں یا کہاں سے آئے، کہ چوری میں تو نہیں لگ گیا، اس کے اخلاقیات بنائے جائیں، اس کے ایمانیات بنائے جائیں کہ دیانتداری سے کام کرتے، تاکہ اگر کوئی افسر بن جائے، کسی شعبے میں بنے تو یہ ایک ایماندار انسان ہو، ایک دیندار انسان ہو۔ اب اخلاقیات کی ضرورت ہے، اس کے اخلاقیات کو درست کیا جائے۔ اور پھر جب اخلاقیات اس کی سنور جائے، اب اس کے کوئی انعامات کے یوں مقابلے کرانا بھی ٹھیک ہے، یہ بھی حق ہے اولاد کا کہ بیٹا اگر تو ناظرے پڑھے گا تو ہم تجھے یہ سائیکل لے کے دیں گے، اگر تو حافظ بن گیا موٹر سائیکل، یہ جو بھی اس کے کوئی انعامات اس طرح کے۔ آج گھر کے اندر جو سب سے زیادہ درود پڑے گا نا، شام کو 100 روپیہ ملے گا۔ دیانتداری سے گنتی کرو، جمعے کا دن ہے، جمعے والے دن درود زیادہ پڑھنا چاہیے، عصر کے بعد یا جمعے کے بعد، عصر کے بعد بالخصوص درود کا ذکر آیا ہے۔ آج جو درود زیادہ پڑے گا نا 100 روپیہ ملے گا، یوں انعامات، تاکہ نیکی کے اندر یہ لگے، نیکی کے اندر یہ راغب ہو۔ اور جب یہ مراحل گزر جائے اس کے بعد جو 16واں حق ہے، 16واں حق یہ ہے کہ اب اس کے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرنا، اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی انتخاب کرنا، نیک بیوی کا انتخاب کرنا۔ یہ اولاد کے حقوق ہے۔ میں ایک دفعہ پھر گنواتا ہوں۔ نمبر 1، بچوں کی تربیت کا آغاز وہ ماں کے انتخاب سے ہوتا ہے کہ اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، دینداری کی بنیاد پہ نکاح کیا جائے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کے آنے سے پہلے نیک اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام، نیک اولاد کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 3، جب بچہ آئے تو اس کا استقبال اچھے انداز سے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی صدا جائے اور کسی نیک انسان سے گھنٹی لگوانی چاہیے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ 7ویں دن صدقہ کیا جائے، اس کے بال منڈوائے جائے، بچہ ہے تو ختنہ کیا جائے، عقیقہ کیا جائے، اچھا نام رکھا جائے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ دودھ کا انتظام، رضاعت کا جو انتظام ہے وہ عمدہ کرنا چاہیے، اور ماں کو اچھی خوراک کا انتظام کیا جائے ماں کے لیے، تاکہ اچھا دودھ دے اور دودھ کے وقت دعائیں پڑھتی رہے۔ اور اس کے بعد 6واں حق یہ ہے کہ جب بولنا شروع کرے سب سے پہلے اس کی زبان میں اللہ کا نام شروع ہو، اللہ کے نام سے وہ بولنا شروع کرے۔ اور 7واں حق یہ ہے کہ اولاد کے درمیان عدل کیا جائے، برابری کی جائے، مساوات کی جائے۔ اور 8واں حق یہ ہے کہ بچوں کو عقائد سکھائے جائے، بچوں کو عقائد سکھائے جائے۔ اور 9واں حق ماں کا کردار ہے، 10واں حق جو ہے یہ باپ کا کردار ہے، اور 11واں حق یہ ہے کہ بچوں کے لیے جو درسگاہ ہے اس کا اچھا انتخاب ہونا چاہیے۔ اور پھر 12ویں نمبر پر اس کے دوست و احباب کا اچھا انتخاب ہونا چاہیے۔ 13ویں نمبر پر اس کے لیے کوئی کھیل کود کا انتظام ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد 14ویں نمبر پر اس کے اخلاقیات اچھے بنائے جائیں۔ اور 15ویں نمبر پر اس کے لیے کوئی انعامات کا سلسلہ رکھا جائے، مقابلے لگائے جائیں نیکی کے لیے۔ اور پھر 16ویں نمبر پر اس کے لیے اچھے رشتے کا انتظام کیا جائے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے سارے حربے اختیار کر لیے،
سارے حربے اختیار کر لیا، اولاد تو سدھر ہی نہیں رہی، سارے لوگ کر لیے. تو اس کا جواب یہ ہے اگر سارے حربے اختیار کر لیا پھر بھی اولاد نہیں سدھر رہی، آپ نے سارے حقوق ادا کر لی، اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یوں سمجھے کہ اگر ایک پانی کا حوض ہے، اوپر سے بھی پانی آتا ہے صاف ستھرا، اور اس کے اندر ایک سوراخ ہے جس سے وہ سیوریج کا پانی بھی اسی میں آ رہا ہے، تو یہ صاف پانی اس حوض میں کب بھر جائے گا؟ صاف پانی زیادہ آتا ہے، سیوریج کا پانی تھوڑا آتا ہے. اس میں کوئی ٹینکی ہے، حوض ہے، تو پانی کب صاف ہوگا؟ تو پانی صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوٹے سوراخ کو بند کیا جائے، وہ گندا پانی اس حوض میں آنا بند ہو. ہم سارے کام کر لیں لیکن ہم نے نظر دوڑا ہے کہ ہمارے بچے کی خرابی کہاں سے ہے، خرابی اس کے اندر کہاں سے آ رہی ہے؟ دوست و احباب کی وجہ سے ہے، ماں کی وجہ سے ہے، کس وجہ سے؟ خرابی کہاں سے ہے؟ جب اس خرابی کو روکیں گے آدھے معاملات آج ایک دن میں حل ہو جائیں. اب بال بچے یہاں ہم سارا زور لگاتے ہیں، ساری چیزیں بتا رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں، گھر جاتا ہے ابا جو ہے اسے فلمیں دکھاتا ہے، اب کیا حال ہو رہے گا؟ ادھر سارا زور ہے، گھر کے اندر فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، جہاں نمازیں پڑھ رہا ہے گھر والے نمازوں کا کوئی توجہ ہی نہیں دیتے.